السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بے شمار ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اب تک تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ بہت ساری ایسی اللہ کی بندیاں بھی ہوں گی اور ہیں یقیناً کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اب تک ایک مرتبہ بھی نماز تہجد نہیں پڑھی ہوگی، اور وہ یہ سوچتے ہوں گے وہ بندے جو نماز تہجد نہیں پڑھتے کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کر تو رہے ہیں اچھے کام، ہم قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، یہی کافی ہے، ہم اچھے کام کر تو رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سے ضرور راضی اور خوش ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ اعمال آپ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ لائق مبارکباد ہیں، لیکن اپنی روح کو پرسکون کرنے کے لیے اور اپنے دل کو منور کرنے کے لیے اور اپنی روح کو ایک تازگی بخشنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے آپ نماز تہجد کا اہتمام کیجیے۔ نماز تہجد بھی کبھی کبھار پڑھا کیجیے۔ پتہ ہے، ایک غلطی ایسی ہے، ایک گناہ کہ جس کی وجہ سے نماز تہجد کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نماز تہجد کی توفیق نہیں دیتا ہے، جبکہ میں آپ کو وہ غلطی بتلاؤں گا۔ نماز تہجد ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے تہجد کے وقت میں جو فرما بردار بندے ہوتے ہیں، جو نیک وکار ہوتے ہیں، ان کی لسٹ بناتے ہیں، ان کے نام لکھتے ہیں۔ ہم سوچیں کیا ہمارا نام اللہ کے ان فرما بردار بندوں میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی دن تہجد نہ پڑھی تو لسٹ میں سے نام کٹ جاتا ہے۔ 1 دن نہ پڑھی کٹ گیا، 2 دن نہ پڑھی کٹ گیا، 3 دن نہ پڑھی کٹ گیا۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا اور عادت بنا لی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں میں ان کا نام ہی شامل نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں تہجد کا پابند بن جاؤں۔ مجھے نماز تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، میری آنکھ نہیں کھلتی، میری آنکھ کھل بھی جاتی ہے، ہمت نہیں ہوتی کہ میں اٹھ کر اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد کا اہتمام کر لوں، میں کیا کروں؟ کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایک ایسا طریقہ بتا دیجئے جس سے میں نماز تہجد پڑھنے والا بن جاؤں۔ تو ان بزرگ نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا، کوئی عمل نہیں بتلایا، بلکہ صرف اتنی بات کہی کہ اے میرے دوست، تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، اپنے دن کے کاموں کو صحیح اور درست کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے رات کے کاموں کی، رات کی عبادت کی توفیق سے نواز دے گا۔ تو دن کے کام بھی بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں جو تہجد کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ اور ایک واقعہ، ایک گناہ وہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تہجد کی توفیق نہیں ملتی؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان دن کے اعمال کی وجہ سے محروم ہوتا ہے، اور ایک اور وجہ ہے سب سے بڑی، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، لاکھوں بندے ان کی نصیحانہ کلام پر عمل کر کے اور ان کی باتوں پر عمل کر کے ان کی پیروی کرتے ہوئے مقام ولایت تک پہنچے ہیں۔ اس پائے کے یہ بزرگ ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں اربوں خربوں رحمت کاملہ نازل فرمائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، ایک گناہ مجھ سے ہو گیا، سرزد ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو گیا۔ انسان کوئی گناہ شوق سے نہیں کرتا، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان شیطان کے جھانسے میں آ کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، جس کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے محروم رہا۔ 5 مہینے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ ایک بندہ جو ریگولر پابندی سے تہجد کا اہتمام کرتا ہو اور اسے اچانک 5 مہینے تک تہجد کے اہتمام کی توفیق نصیب نہ ہو تو یہ اس کے لیے کتنی گھٹنے کی اور کتنی شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔
تو کہتے ہیں کہ ایک گناہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے 5 مہینے مجھے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کیا تھا؟ وہ گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان ایک شخص دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا۔ میں نے دیکھا تہجد کا وقت ہو یا کسی اور وقت ہو، کوئی اور وقت ہو، ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، اللہ رب العزت سے بخشش طلب کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دیکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ گمان کیا کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کی وجہ سے یہ اس طرح کی کیفیت اختیار کیے ہوئے ہے۔ کہتے ہیں کہ اس گمان کی وجہ سے، جو یہ میں نے بدگمانی رکھی، اس بدگمانی کی وجہ سے، اس ریاکاری کی وجہ سے، اس بدگمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 مہینے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا۔ ہم سوچیں کہ ہم کتنی بدگمانی کرتے ہوں گے۔ ہم اگر نماز تہجد کے اہتمام نہیں کر رہے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو ہم خوش نہ ہوں، بلکہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آخر کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کون سی ایسی کوتاہی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد سے محروم کر دیا ہے۔ تو یہ بدگمانی بہت خطرناک گناہ ہے۔ بدگمانی سے بچیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔